میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا فیصلہ لے کر آئی ہیں جو مشرق وسطیٰ کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا یہ نیا عسکری اتحاد محض معاہدہ نہیں، یہ امت مسلمہ کی حفاظت کا عملی اعلان ہے۔ آپ جانیں گے کہ JF-17 تھنڈر کی سعودی فضاؤں میں موجودگی کس طرح مکہ اور مدینہ کو ناقابل تسخیر بنا دے گی اور عالمی طاقتیں اس پر کیوں پریشان ہیں۔ آخر میں آپ کو 3 ایسے راز بھی بتاؤں گا اور ایسے خفیہ ڈاکومنٹس بھی دکھاؤں گا جنہیں دیکھ لینے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کو کس قدر فائدہ ہونے والا ہے اور کس طرح پاکستانی فوج دنیا کی سب سے امیر ترین فوج بننے والی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کو بھی نئے روزگار کے مواقع ملنے والے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ مستقبل کا ایک اشارہ ہے کہ اب نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، دنیا کی نظریں اس وقت سعودی عرب اور پاکستان پر جمی ہوئی ہیں۔ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب صرف معاہدے اور باتیں نہیں بلکہ عملی قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا JF-17 تھنڈر وہ طیارہ ہے جس نے بھارت جیسے بڑے دشمن کو شکست دے کر دنیا کو حیران کیا ہے، اور اب یہی طیارہ حرمین شریفین کی دفاع کے لیے سعودی فضاؤں میں اڑنے جا رہا ہے۔ یہ خبر کوئی عام بات نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک نیا باب ہے۔ مکہ اور مدینہ ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، ہماری شان اور ہماری آن ہے، اور ان کی حفاظت کے لیے پاکستان اپنی ٹیکنالوجی تو کیا، اپنا خون اور اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کوئی نئے نہیں ہیں۔ 1967 میں پہلا دفاعی معاہدہ ہوا، پھر 1979 میں سویت یلغار کے وقت یہ تعلق اور مضبوط ہوا، اور 1982 میں پاکستانی فوجی دستے براہ راست مکہ اور مدینہ کے دفاع کے لیے سعودی عرب پہنچے۔ یہ وہ وقت تھا جب سعودی قیادت نے واضح کیا کہ ان مقدس شہروں کی حفاظت دنیا کی بہترین فوج کرے گی، اور دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی فوج نے یہ فرض بخوبی نبھایا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ تعلق مزید گہرا ہوتا گیا۔ 2005 کا ملٹری کوپریشن ایگریمنٹ، 2016 کی رود شمال مشقیں اور 2019 کی جوائنٹ ملٹری کوپریشن کمیٹی، 2024 اور 25 میں آرمی چیف سید عاصم منیر کے بار بار سعودی دورے، اور پھر 2025 میں مشترکہ اجلاس، یہ سب ایک ہی چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اب محض دوستی نہیں بلکہ ایک مشترکہ دفاعی دیوار ہیں۔ دوستو، آج جب اسرائیل قطر پر بمباری کر چکا ہے اور غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے تو پوری امت مسلمہ کے دل زخمی ہیں۔ قطر پر حملے نے واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل صرف فلسطین تک محدود نہ رہے گا بلکہ وہ پورے خطے کو جلانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ ایسے وقت میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف قطر پہنچے ہیں، امیر قطر سے ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے بعد وہ اجلاس ہوا جس میں 57 مسلم ممالک شریک ہوئے۔ یہ اجلاس تاریخ میں اس لیے یاد رکھا جائے گا کہ پہلی بار OIC نے ایک عملی لاہے عمل کی بات کی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اسلامی نیٹو کی تجویز دی ہے اور پاکستان نے ایک ٹاسک فورس بنانے کا اعلان کیا ہے، اور سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس پورے منصوبے کو وہ فائنانس کرے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب امت مسلمہ ایک نقطے پر اکٹھی ہوئی، اور وہ نقطہ اسرائیل کی جارحیت کو روکنا تھا۔ یہاں پر سعودی عرب کی اہمیت سب سے زیادہ ہے کیونکہ سعودی عرب کے پاس وسائل ہیں، قیادت ہے، اور سب سے بڑھ کر مکہ اور مدینہ ہیں۔ پاکستان کے پاس تجربہ ہے، ٹیکنالوجی ہے اور ایٹمی طاقت ہے۔ دونوں ملکوں کا یہ اتحاد امت کے لیے ڈھال بن سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد JF-17 تھنڈر سعودی عرب کی فضاؤں میں اڑیں گے اور دشمن کو پیغام دیا جائے گا کہ اب مکہ اور مدینہ ناقابل تسخیر ہیں۔ اب ذرا ٹیکنالوجی کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کا JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور بلاک 4 وہ جہاز ہیں جو جدید ترین اسلحے اور سلٹ فیچر کے ساتھ کسی بھی دشمن کو دھول چٹا سکتے ہیں۔ یہ جہاز آواز سے دوگنی رفتار رکھتے ہیں، 1200 کلومیٹر کی جنگی رینج رکھتے ہیں، اور PL-12 اور PL-15 جیسے جدید ترین اور گھاتک ترین میزائلوں سے لیس ہیں جو 200 سے 300 کلومیٹر سے زائد فاصلے پر دشمن کے طیاروں کو گرا سکتے ہیں۔ دشمن کا ریڈار، کمیونیکیشن اور میزائل گائیڈنس سسٹم جام کر سکتے ہیں۔ یہ جہاز لمحوں بھر میں تمام سسٹم کو ہلا کے رکھ دینے والے ہیں۔ بھارت کے رافیل کو جس طرح پاکستانی پائلٹس نے پسپا کیا وہ دنیا نے دیکھا۔ اب یہی ٹیکنالوجی سعودی عرب کے پاس آئے گی تاکہ اسرائیل جیسا دشمن ملک مکہ یا مدینہ کی طرف میلی نظر ڈالے تو جواب فضاؤں سے ملے۔ دوستو، سعودی عرب امیر ملک ہے، اس کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اصل طاقت وسائل کی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور تجربے کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سعودی عرب امریکہ سے اسلحہ لیتا رہا ہے لیکن اسرائیل کے خلاف اس اسلحے کا استعمال روک دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور کبھی شرط نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اب پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیے، اسرائیل صرف قطر یا فلسطین تک محدود نہ رہے گا، اس کی نظریں پورے خطے پر ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان ممالک کے درمیان خوف پیدا
ہو اور وہ اپنی سرحدی علاقوں کو کمزور کر دیں، لیکن سعودی عرب اور پاکستان کی یہ نئی صف بندی اس کے خواب توڑنے کے لیے کافی ہے۔ حالیہ OIC اجلاس میں جب یہ بات ہوئی کہ اگر اسلامی نیٹو بنی تو اس کا ہیڈ کوارٹر ریاض میں ہوگا اور کمانڈ پاکستان کے سپرد کر دی جائے گی، تو اسرائیلی لابی میں کھلبلی مچ گئی۔ یہی وہ منظر ہے جس سے مغربی طاقتیں گھبرا رہی ہیں۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ 1965 میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی، 1979 میں روس کو افغانستان میں جھکنے پر مجبور کیا، 2019 میں امریکہ کو افغانستان میں جھکنے پر مجبور کیا اور 2019 میں ہی بھارت کے جہاز مار گرائے گئے، اور 2025 میں بھی وہی کھیل دوبارہ دہرایا گیا ہے، جس میں بھارت کے 6 فائٹر جیٹ کو گرا کر پاکستان نے ایک عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ جب بھی پاکستان نے کسی بھی ملک کے خلاف جنگ لڑی ہے تو اللہ کی مدد کے ساتھ اس نے ہمیشہ جنگ جیتی ہے۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اپنی یہ صلاحیت سعودی عرب کے ساتھ ملا کر ایک نیا عسکری اتحاد تشکیل دے دے۔ اگر پاکستان کی ٹیکنالوجی اور سعودی عرب کے وسائل اکٹھے ہو جائیں تو اسرائیل تو کیا، کوئی بھی بڑی طاقت بھی مسلمانوں کو نہیں دبا پائے گی۔ یہ لمحہ تاریخ کا سب سے بڑا موقع ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نہ صرف اپنی سرحدوں بلکہ امت مسلمہ کے دل یعنی مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے اکٹھے کھڑے ہیں، اور جب JF-17 تھنڈر سعودی فضاؤں میں گرجے گا تو دشمن کو پیغام ملے گا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں تمہارے قدم کبھی نہیں جم سکتے، یہی وہ سرحد ہے جو اب ناقابل تسخیر ہے، اور یہ وہ اتحاد ہے جو آنے والے برسوں میں دنیا کا نقشہ بدل دے گا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کا یہ نیا عسکری اتحاد ایک نئی اسلامی سپر پاور کی بنیاد رکھ پائے گا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت امت کی تاریخ بدلنے کا ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیے کہ اسلامی نیٹو زندہ باد۔ اگر آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔